بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ سورہ نمل کی آیت 45۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یک وہ دو متخاصم فریق بن گئے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجنے کی بات کی۔ یہ ذکر پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ بات سامنے آ چکی ہے اس سے پہلے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسے پھر دہرایا ہے، اور ایک خاص بات اس مقام پر ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، اور وہ یہ کہ جب وہ دعوت ان کے درمیان آئی، وہ دعوت انہیں دی گئی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قوم جو ہے وہ دو گروہوں کے اندر بٹ گئی۔ ایک گروہ ایمان لانے والوں کا، اور دوسرا گروہ کفر کرنے یا انکار کرنے والوں کا، اور اس تفرقے کے ساتھ ہی ان کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی۔ یہ بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان کی ہے، اور یہی معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت ان کے درمیان جب رکھی گئی، اس قوم کے درمیان کہ جس میں آپ مبعوث کیے گئے تھے، تو وہاں بھی صورتحال بالکل یہی سامنے آئی کہ قوم دو حصوں میں بٹ گئی، اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں گروہوں میں کشمکش بھی شروع ہو گئی۔ تو اس طرح سے یہ چیز جو اس مقام پر بیان کی گئی ہے، یہ ان جن حالات کے اندر بیان کی جا رہی تھی، یعنی قریش مکہ کے سامنے یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جب بھی انبیاء آئے اور انہوں نے آ کر لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کی، اللہ کی طرف بلایا اور قوم کی گمراہی پر اسے متنبع کیا، تو اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ قوم جو ہے دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ وہ ان لوگوں کا کہ جن کی سمجھ میں بات آ گئی، رسول کی بات انہوں نے سمجھ کر اسے مان لیا، اور دوسرا وہ جو مد مقابل آ گیا، اور پھر مد مقابل آنے والے گروہ نے اس گروہ کے ساتھ کشمکش شروع کر دی۔ یعنی یہ صورتحال جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ آگے فرمایا قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ معاملہ بھی بالکل اس وقت، یعنی جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اسی معاشرے پر انہی لوگوں پر چسپاں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی گویا کہیے کہ اہل کفر کی یا رسول کے مقابلے میں کھڑے ہونے والوں کی پرانی ریت ہے، طریقہ ہے ان کا، کہ وہ یہ بات کہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ جس عذاب سے تم ہمیں خبردار کر رہے ہو یا جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو، وہ عذاب لے آؤ، آ جانا چاہیے، اس عذاب کا ہم سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو گویا یوں کہیے کہ وہ عذاب کو ایک طرح سے بلاتے، پکارتے اور اس کا مطالبہ کرتے۔ تو یہ جو مطالبہ کرنا، پکارنا تھا، یہ معاملہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہاں ایسا ہی ہے، بلکہ سمجھتے تھے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، لہذا یہ ان کا کہنا تھا کہ یہ نہیں ہو رہا، یا ہمارے مانگنے سے بھی نہیں آ رہا، اس کا مطلب اسے آنا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جہاں تک اس کے نہ آنے کے امکان کا تعلق ہے جو تمہارے ذہن میں، تو وہیں یہ اس کا امکان بھی ہے کہ عذاب آ جائے۔ پچھلی قوموں کی تاریخ تمہیں بتائی جا رہی ہے، ان پر عذاب آیا ہے، تو عذاب کو مانگنے کی بات کرنا، یعنی جیسے بعض اوقات یہ بات ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں عام بول چال میں، محاورے کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بری بات زبان سے نکالے، یعنی کوئی کوسے اپنے آپ کو یا کسی کو، تو لوگ کیا کہتے ہیں، بری بات زبان سے مت نکالو، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بات پوری ہو جائے۔ اس معاملے میں بری بات کو زبان سے نکالنے سے روکا جاتا ہے کہ یہ کوئی اچھا معاملہ نہیں، اچھی بات نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس طرح کی بات کرے کہ جس سے اسے نقصان کے پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ تو یہاں بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے اور یہ کون سی عقل مندی، دانش مندی ہے کہ تم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو کہ ٹھیک ہے آ جائے عذاب، لے آؤ عذاب، اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دے۔ تو یہ جو بات ہے، یہ کیفیت مشرکین مکہ کی بھی تھی، اور یہ قرآن مجید ہمارے سامنے مختلف مقامات پر بیان کرتا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر بھی مضمون
گزرا کہ جس کے اندر ان لوگوں نے کہا، یعنی مشرکین مکہ کی بات بھی اور صالح علیہ السلام پر قوم کے لوگوں کا معاملہ بھی، کہ کس طریقے سے وہ اس بات کا مطالبہ کرتے رہے کہ لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو۔ تو یہ بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ یہ کوئی مانگنے کی چیز ہے یا کوئی جلدی مچانے کی بات ہے، بلکہ تمہیں اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ یعنی تمہیں تو کام یہ کرنا چاہیے کہ اللہ سے مغفرت طلب کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لیکن یہ معاملہ وہی ہے کہ مغفرت کون طلب کرے گا؟ جسے مغفرت کی فکر ہوگی، یا جو اپنے گناہوں کے نتائج سے خوفزدہ ہوگا، یا جو گناہ اور ثواب یعنی نیکی کا کوئی تصور رکھتا ہوگا لیکن جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو وہاں وہ کیا اس بات کے لیے تیار ہوگا۔ تو بہرحال اصل بات تو یہی، حقیقت تو یہی ہے، یعنی انسان کے لیے مفید تو یہی ہے کہ وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ فرمایا قالوا طیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ انہوں نے کہا، یعنی صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا، ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا، تمہارے نیک و بد شگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ یعنی یہ بات بھی بالکل اسی مشرکین مکہ کے معاشرے پر پوری اترتی ہے، وہاں بھی اسی طرح کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ کو دوسرے لوگوں کے حوالے سے بھی یہ بات ملے گی کہ ہر قوم نے جو اپنے رسول پر ایمان نہیں لائی، اس نے انہیں اپنے لیے گویا کہیے کہ نحوست کا سبب جانا، یا اپنے درمیان گویا خرابی کا نتیجہ سمجھا کہ ان کا آنے سے خرابی پیدا ہو گئی ہے، خرابی پھیل رہی ہے، اور ان کے لیے جو کچھ وہ چاہتے ہیں اس میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ اور سب سے بڑا معاملہ یہی تھا کہ جب یہ دعوت لوگوں کے درمیان آتی ہے تو قوم دو حصوں میں بڑھ جاتی ہے۔ اس افتراق کو، جو کہ افتراق نہیں ہے ایک طرح سے، بلکہ لوگوں کا حقیقت اور پر کی طرف چلے جانا اور کچھ لوگوں کا باطل کی طرف چلے جانا، اصل بات یہ ہے۔ تو یہ وہ تفریق نہیں ہے کہ جو کسی قوم کے درمیان اس طرح سے پیدا ہو جائے کہ جس کا نتیجہ منفی سامنے آئے یا کچھ مفادات کی بنیاد پر ہو جائے، بلکہ یہ تو حق اور باطل کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ یعنی جن لوگوں نے حق کو پہچان لیا وہ حق کے ساتھ چلے گئے، جو لوگ باطل پر جمع رہنا چاہتے ہیں وہ باطل پر ہی جمے رہے۔ تو یہ تفریق تو خود مطالبہ ہے حق کا، اور یہ حقیقت ہے، یعنی اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ یعنی جہاں بھی نیکی و بدی کا تصور موجود ہو، جہاں بھی سچ اور جھوٹ کا تصور موجود ہو، وہاں یہ بات ہوگی کہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے، یعنی نیکی کا ساتھ دینا چاہیے، ایمانداری کا یا کہیے کہ اچھے کاموں کا، کہ اس کی طرف جو ہے آدمی کو مراجعت کرنی چاہیے، ادھر جانا چاہیے۔ اگر کچھ لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو ان کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، لیکن وہ اس بات کو یہ سمجھتے تھے کہ اس بنیاد پر جو یہ علیحدگی سامنے آ رہی ہے، جو تفرقہ نظر آتا ہے انہیں، تو یہ گویا کہیے کہ ان کی قوم کو پھاڑ دینے کا سبب بنا ہے۔ ہاں بس قوم متحد رہے، چاہے وہ گناہوں پر اور بدکاریوں پر، بری باتوں پر ہی متفق اور متحد ہو۔ تو ایسے اتفاق اور اتحاد کی ضرورت نہیں ہے جو کہ انسان کو برائی کی طرف لے کر جا رہا ہو، تو اس سے الگ ہی ہو جانا مناسب ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے ہیں کہ ہم نے تمہیں بدشگونی کا نشان پایا، نے تمہارے آنے سے مسائل پیدا ہو گئے، نہ ہنسی خوشی سب رہ رہے تھے، سب مزے میں لگے ہوئے تھے، مزے کر رہے تھے اور اپنی زندگی آسانی سے آرام سے گزار رہے تھے۔ اب یہاں تمہاری دعوت آ جانے کے بعد مسئلہ پیدا ہو گیا، اور مسئلہ پیدا ہو گیا، اب تم جو بات کہتے ہو یہ بات ہمارے لیے مسائل کا سبب بن رہی ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جب رسول آ جاتا ہے تو پھر قوموں کی قسمتیں معلق ہو جاتی ہیں، پھر وہ جو عیاشی کا دور تھا اور جس کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اب معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ حق کا ساتھ دینا ہے یا باطل کا ساتھ دینا ہے، اور کشمکش بھی جاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ رسول کے آ جانے کا لازمی نتیجہ ہے، جہاں بھی رسول آئے وہاں یہی بات سامنے آئی۔ تو یہاں پر جو ہے جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جو ہے تمہارے ساتھیوں کو اپنے لیے، تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے، تو اس اعتبار سے ایک تو یہ بدشگونی کی بات اس طرح سے یہ طیرنا کا لفظ آیا ہے، جیسے طائر کی بات آتی ہے سامنے پہلے کہ قسمت کا، اس حوالے سے کہ ہمارے لیے ہماری قسمت جو ہے وہ خراب ہو گئی یا نحوست جو ہے وہ طاری ہو گئی۔ تو اس سورہ یاسین کے اندر بھی ایک مضمون اسی انداز کا سامنے آتا ہے کہ جس میں قوم نے رسولوں سے کہا کہ ہم نے تمہیں اپنے لیے نحوست کا سبب پایا ہے، انا تطیرنا بکم، ہم نے تم کو منحوس پایا، یعنی یہ بات ان سے اور اس مقام پر کہی، اور پھر یہی بات انہوں نے جواب میں کہا کہ نہیں، تمہارا معاملہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل میں تو خود تمہاری قسمت معلق ہو گئی اس حوالے سے۔ تو یہی باتیں مکے کے لوگ بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے، تو گویا یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سب باتیں ہوتی چلی آئی ہیں۔ پھر بات بتائی
اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا تمہاری جو قسمت کا معاملہ ہے، نیک و بد کا شگون، یہ سارے معاملات اللہ کے ساتھ وابستہ ہیں، یعنی جیسا طرز عمل اختیار کرو گے وہ نتیجہ نکل آئے گا، اللہ تمہارے لیے وہی معاملہ کر دے گا۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے، بل انتم قوم تفتنون، تم آزمائے جا رہے ہو، فتنے میں مبتلا کر دیے گئے ہو۔ تو اس اعتبار سے جو بات یہاں پر اس مقام پر کہی گئی ہے کہ ایسے جو یہ حالات ہیں یہ تمہارے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ بن گئے ہیں، تم نے بات کو سمجھا نہیں ہے، اس کیفیت کو، اس کو تم نے جانا نہیں ہے کہ یہ تمہارے امتحان کا معاملہ شروع ہو گیا۔ اب تمہارا امتحان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سامنے آ گیا ہے، اب یا تو تم اس میں کامیاب ہو جاؤ گے یا ناکام ہوگے، تو یہ بات ہے۔ اور اللہ رب العالمین آزمائش میں مبتلا کرتے بھی ہیں، یہ بات ہمارے سامنے قرآن مجید بیان کرتا ہے متعدد حوالوں سے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم اچھے برے حالات سے تمہاری آزمائش کر رہے ہیں، یعنی یہ بھی اپنی جگہ پر بات ہے۔ تو اس حوالے سے کہ جب رسول آ گئے تو اب بھی یہ بھی ایک آزمائش کے طور پر بات آ گئی سامنے۔ تو یہ ساری چیزیں جو تمہارے سامنے ہیں کہ اب تمہارا امتحان ہے کہ تم کیا طرز عمل اختیار کرتے ہو، تو یہ رسول کی بات ہے۔ لیکن رسول کے علاوہ بھی یہ بات ہے کہ جب کبھی کسی قوم کے اندر حق کی دعوت سامنے آ جاتی ہے، اسے کوئی بھی لے کر کھڑا ہو تو لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتی ہے کہ یا تو اسے قبول کریں یا اسے رد کر دیں، قبول کریں تو کامیاب اور رد کر دیں تو ناکام، اور پھر اگر اس کے مد مقابل آ جائیں تو مزید اور زیادہ ناکام۔ یعنی اس طرح سے یہ بات جو ہے ہر دعوت، جب بھی دعوت دین کی سامنے آتی ہے، دعوت حق، تو یہ آزمائش لوگوں کی شروع ہو جاتی ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ یعنی کہہ لیجئے کہ 9 قبیلے یا 9 سردار، یہ جو کہ ان کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ جن کے ساتھ اپنا اپنا قبیلہ ہے، اپنے اپنے لوگ ہیں، گروہ ہیں، جماعتیں ہیں۔ تو غرض یہ کہ 9 حصوں میں اس طرح بٹی تھی یہ قوم، 9 جتھے دار تھے، اور ان کا معاملہ کیا تھا؟ کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اصلاح کا کام کرتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے، یعنی یہ ان کا طرز عمل تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں فساد پھیلانے والے ہی ہوں سارے موجود اور اصلاح کرنے والا کوئی نہ ہو تو اس معاشرے کا کیا حال بنے گا؟ تو وہی بات ہے سامنے کہ رسول کو بھیجا گیا اسی لیے تاکہ وہ آ کر جو ہے اس قوم کے اندر اصلاح کا کام کرے۔ تو جب یہ کسی بھی قوم کے اندر صرف فساد پھیلانے والے رہ جاتے ہیں تو پھر اس قوم کا مستقبل بربادی کی طرف ہی جا رہا ہوتا ہے، پھر اس کے لیے کوئی خیر کا معاملہ نہیں رہتا۔ تو ایسے لوگ بھی موجود ہوں کہ جو اصلاح کا کام کر رہے ہوں تو کوئی خیر کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ رسول اس حیثیت سے سامنے آ گئے ہیں تو اب قوم نے کیا کام کیا؟ فرمایا قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون۔ انہوں نے آپس میں کہا، یعنی انہی 9 جتھے داروں نے، یہ 9 قبیلے جو سردار ہیں ان کے، انہوں نے آپس میں کہا اللہ کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یعنی یہ انہوں نے سازش تیار کی صالح علیہ السلام کے خلاف۔ تو اب یہ جو سازش انہوں نے تیار کی ہے یہ بھی بالکل اسی طرح سے وہاں پر ان کے اوپر پوری اترتی ہے کہ وہ بھی سازشیں کر رہے تھے، اور اس اعتبار سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف مختلف سازشیں کرتے رہتے، اور بہرحال اس سازشوں کا نتیجہ ان کے حق میں کوئی نہیں نکل رہا تھا۔ یہاں تک کہ وہ سازش بھی انہوں نے بالآخر کی کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کی سازش کی، اور وہ بھی اسی انداز کی سامنے آتی ہے۔ وہاں بھی یہاں یہ 9 جتھے دار ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر یہ کام کریں گے، رات میں شب خون ماریں گے، اور پھر اس اعتبار سے کہہ دیں گے کہ ہم موجود نہیں تھے، ہمیں معلوم نہیں ہے کس نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ کام انہوں نے بھی کیا، حالانکہ انہوں نے جو اس وقت جو کہیے کہ طریقہ اختیار کیا، یہ تو اپنی جگہ پر سب مل کر یہ کام کریں گے تاکہ بنو ہاشم کسی ایک سے بدلہ لینے کے قابل نہ ہوں اور سب سے بدلہ لینے کی بات نہ سوچیں اور خون بہا لینے پر تیار ہو جائیں۔ یعنی یہ کوئی نئی سازش نہیں، ابھی یہ سازش موجود نہیں ہے، ابھی یہ تو آگے چل کر بات سامنے آئے گی۔ یعنی مشرکین مکہ تو یہ سازش کرنے والے ہیں، یہ سازش تو ابھی ہوئی نہیں ہے۔ یہ بات جو یہاں پر سامنے آ رہی ہے وہ تو اس حوالے سے ہے کہ دیکھو پہلے والوں نے بھی یہ کیا تھا، لہذا اگر تم بھی ایسا کرو گے تو تم بھی ناکام رہو، وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے
تم بھی ناکام ہو جاؤ گے۔ تو یہ سازشیں جو لوگ کرتے ہیں، ان سازشوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین خود موجود ہوتا ہے۔ تو آگے فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ چال تو وہ چلے، پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی، یعنی انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ صالح کے ساتھ بھی کوئی ہے جو ان کی ساری باتیں سنتا اور جانتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین۔ یار اس پر تو ایمان ہی نہیں تھا، جب ایمان ہی نہیں تھا تو پھر نتیجہ کیا تھا؟ پھر اس اعتبار سے گویا کہیے کہ وہ بے خوف تھے، بھائی صالح کیا کر لیں گے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ رہے تھے، اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر لیں گے، ہم سب مل کر جو ہے انہیں قتل کر دیں گے، اب بنو ہاشم جو ہے بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے، لہذا خوبا پہ تیار ہو جائیں گے، اس اعتبار سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن انہیں یہ بات نہیں معلوم تھی کہ اصل تو اللہ رب العالمین ہے، حفاظت کرنے والا بھی اور ان کی چال کو ان پر الٹ دینے والا بھی۔ تو ان کے ساتھ تو معاملہ کیا ہوا، یعنی ان کا معاملہ تو اس اعتبار سے ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب آیا ہے، اور جیسا پیچھے والی آیات میں پہلے بات ہو چکی ہے کہ یہ جب عذاب ان پر آیا تو صالح علیہ السلام کی قوم کے معاملے میں کہ ان کے سامنے جو اونٹنی بطور معجزہ انہیں دی گئی تھی، تو اسے جب انہوں نے اس کی کوچے کاٹ دی اور اسے ہلاک کر دیا، تو پھر اس کے بعد صالح علیہ السلام نے انہیں الٹیمیٹم دیا تھا کہ 3 دن اور رہ بس لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ تو گویا اسی زمانے کے اندر انہوں نے یہ کام کیا، یہ اقدام کرنے کی بات کی، یعنی اسی زمانے کے اندر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس دن کے آنے سے پہلے ہی اللہ کا عذاب ان پر آ گیا۔ تو آگے فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین، اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو۔ وہ فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے، اس میں ایک نشان عبرت ہے، کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت ہے جو علم رکھتے ہیں۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین نے بتا دی کہ قوم نے جو کچھ کیا اس کا نتیجہ اس کے سامنے کیا آیا کہ ہلاکت کا گھر دیکھنا پڑا، اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا۔ ایک تو ان کا جرم وہی تھا کہ اس معجزے کو جو ان کے سامنے رکھا گیا تھا، اس معجزے کو انہوں نے کیا کیا، یعنی اس کو جو ہے اس کے خلاف گئے۔ رسول نے انہیں تنبیہ کر دی تھی کہ اس اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، پہلا کام تو یہ کر ڈالا، اور دوسرا کام کیا کیا، خود رسول کی جان لینے کے در پہ بھی ہو گئے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان پر اللہ کا عذاب آ گیا اور ایسا ہو گیا گھر خالی پڑے رہ گئے، اور برسنے والے جو تھے وہ اس طرح ان کا حال یہ ہوا گویا وہ کبھی یہاں رہے بسے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں ایک نشان عبرت ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اہل علم کا اور جاہلوں کا معاملہ الگ الگ کر دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ جو اس مقام پر بات بیان کی جا رہی ہے کہ علم والوں کے لیے نشانیاں، آج بھی ایسے لوگ ملتے ہیں جو آنے والے عذابوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو طبعی تبدیلیوں کی بنیاد پر آیا کرتی ہیں یہ چیزیں، یعنی اگر زلزلہ آیا ہے تو طبعی اسباب کی بنیاد پر آیا ہے، اگر کوئی سیلاب آیا ہے تو اس کی بھی کچھ اسباب ہے، اس کی بنیاد پر ہی آ گیا ہے۔ تو یہ جو طبعی اسباب پر ہی اپنی ساری یعنی کوئی کہیے کہ اس پر مرکوز کر دیتے ہیں توجہ، اور سمجھتے ہیں کہ یہی اسی کی بنیاد پر تھا، اور یہ معاملہ کسی کے نیک اور بد کا اور کسی کے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لینے کا نہیں تھا، یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ، تو یہ ان کی جہالت کا نتیجہ ہے، یہ ان کی جہالت کا معاملہ ہے۔ تو جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ کوئی اندھا بہرا رب جو ہے اس کائنات کا حاکم نہیں ہے، بلکہ ایک حکیم و دانا ہستی یہاں قسمتوں کے فیصلے کر رہی ہے، اور اس کے فیصلے طبعی اسباب کے غلام نہیں ہیں بلکہ طبعی اسباب اس کے ارادے کے غلام ہیں، یعنی ایک کام جب وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو وہ نہیں ہوتا ہے، یعنی اسباب موجود ہوتے ہیں، اسباب موجود ہوتے ہیں اور کام نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اب دیکھتے ہیں آج کل تو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہمارے سامنے چیزیں کہ ہاں آج محکمہ موسمیات بتا رہا ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ صاحب طوفان آنے والا ہے، اور بس وہ آیا اور اللہ تعالیٰ اسے پلٹ دیتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے اسے وہاں لے جاتا ہے، چلا جاتا ہے، لوگ ادھر سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کہیں اور جا رہا ہوتا ہے، اور جہاں پر لوگ اپنے آپ کو بالکل محفوظ سمجھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ وہاں مسائل کا شکار ہو گئے۔ اور آج کے دور کے اندر یہ سب کچھ کر لینے کے بعد بھی کہ اتنی ترقی اور ٹیکنالوجی، پھر بھی اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ جاتا ہے، اس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ تو غرض یہ کہ یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اخلاقی اسباب ہی قوموں کے زوال اور ان کے ارتقاء کا سبب بنا کرتے ہیں، اور اگر یہ تاریخ دیکھی جائے
تو یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ ورنہ تو جو لوگ جنہیں ایک مرتبہ ترقی حاصل ہو چکی ہے، جنہیں ایک مرتبہ قوت حاصل ہو چکی ہے، انہیں دوبارہ پھر گرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے ان کے، وہ کسی کو اٹھنے کا موقع ہی نہیں دیتے، وہ ظلم کا بازار گرم رکھتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب کا کوڑا ان پر برستا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ان کی ساری بات ختم ہو گئی، یعنی وہ حیثیت ختم ہو گئی اور پھر کسی اور قوم کو اٹھنے کا موقع دے دیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ ہے کہ علم رکھنے والے لوگ، یعنی سوچنے سمجھنے والے، تاریخ کو دیکھنے والے، عبرت کو کی نظر رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے جو بار بار بتائی جاتی ہے، یعنی جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کون لوگ بچا لیے جاتے ہیں؟ اہل ایمان اور جو لوگ اس کام پر لگے ہوئے ہوتے ہیں انہیں اللہ رب العالمین بچا لیتے۔ کہا نا ایمان، فرمایا وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ہم نے کنہیں بچایا؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تھے کون؟ وہ متقی تھے۔ خالی یہ صرف ایمان کا دعویٰ کر کے نہیں رہ گئے تھے، تو واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ ہم نے بچایا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور تقویٰ کے راستے پر تھے۔ تقویٰ کا راستہ کیا ہے کہ جو اللہ نے بتایا وہ کام کر رہے تھے، یعنی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے تھے، پوری کر رہے تھے اور حق کا ساتھ دے رہے تھے، رسول کے ساتھ کھڑے تھے، یہ معاملہ ان کا تھا، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بچا لیا کرتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ اہل ایمان ہیں اور جو اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھے بدکاری کرتے ہو۔ اب یہ صالح علیہ السلام کا ذکر مکمل کر کے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی بات شروع کی ہے، یعنی اس مقام پر کئی انبیاء کا ذکر آ رہا ہے اور مختلف چیزیں ان کے قصوں سے، ان کے حالات سے بیان کر کے مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ پہلے بھی لوگ کرتے رہے اور ناکام ہوئے، اب تم جو کچھ کر رہے ہو تمہارے سامنے بھی اسی طرح کی ناکامی آنے والی، لہٰذا عقل سے کام لو، سمجھو، دیکھو، سوچو، اور اسی میں پھر دوسرے لوگوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے رہنمائی موجود ہوتی ہے۔ تو اس میں جیسے ہمارے سامنے بات آ گئی وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جب عذاب آئے گا تو وہ اہل ایمان کو اور اہل تقویٰ کو ان میں سے بچا لیا کرے گا، تو بچا لیا کرتا ہے، پہلے بھی کرتا رہا، اب بھی کرے گا۔ تو اب فرمایا کہ لوط کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وقت جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھے بدکاری کرتے ہو۔ آنکھوں دیکھے بدکاری کا مطلب کیا ہے؟ ایک کہتے ہیں نا، جیسے ایک محاورہ ہے ہمارے ہاں، آنکھوں دیکھے مکھی نگلنا، یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں دیکھے مکھی، کہتے ہیں لوگ آنکھوں دیکھے مکھی کون نگلتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جب وہ جانتا ہے برائی تو پھر کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے، یعنی جب آدمی کسی چیز کے بارے میں جانتا ہے کام غلط تو کیسے کرے گا۔ لیکن یہ یہاں بات کیا ہے، آنکھوں دیکھے یہ کام، جیسے آنکھوں دیکھے مکھی نگل رہا، تو یہ بات کیا کہ آنکھوں دیکھے جو ہے تم تبصرون، تم جانتے ہو، تم دیکھتے ہو، تمہیں معلوم ہے۔ تو یہاں پر جو یہ بات کہی جا رہی ہے انتم تبصرون، تو اس کے کئی مطالب سامنے آتے ہیں، یعنی ایک بات تو یہ کہ تم اس فعل کے فحش اور کار بد ہونے سے واقف ہو، یعنی ایسا نہیں کہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ یہ کوئی بری بات ہے، یہ کوئی گناہ کا کام، ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ گناہ ہے، یہ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک کام ہے یہ، یعنی یہ تو فطرت کے مطابق ہے، ایسا سمجھ رہے تھے، تو ایسا نہیں تھا، وہ خود جانتے تھے کہ یہ کار بد ہے، یہ فحاشی ہے، اسی لیے وہ کہتے تھے، جب ان کے الفاظ سامنے آتے ہیں قرآن نے نقل کیے کہ جب لوط علیہ السلام نے انہیں روکا تو کیا کہتے ہیں، بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ، یعنی ناپاک ہیں خود۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انہیں جب یہ منع کر رہے ہیں تو پاک بازی کی، یعنی یہ نیکی کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بات، پہلی بات تو یہ کہ آنکھوں دیکھے، یعنی تم جانتے ہو کہ یہ بدکاری ہے، بری بات ہے اور فحاشی ہے، اور اس کے باوجود تم یہ کام کرتے ہو۔ دوسرے یہ کہ تم یہ بات جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی خواہش نفس کے لیے مرد کو پیدا نہیں کیا ہے بلکہ عورت پیدا کی گئی، یعنی تمہیں معلوم ہے یعنی یہ کام جو تم اپنی ضرورت پوری کرنے یا کہیے کہ خواہش پوری کرنے کی بات کرتے ہو، تو یہ وہی بات ہے کہ جو تمہیں معلوم ہے کہ یہ کام، اس مقصد یہ اللہ نے اس صنف، اس کے جو دوسری بنائی ہے تمہارے لیے، وہ اسی لیے بنائی ہے تاکہ تمہارا اس کے ساتھ جو ہے صنفی تعلق قائم ہو، تو اس اعتبار سے یہ بھی تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو۔ اور تیسرے یہ کہ تم علانیہ، یعنی آنکھوں دیکھ کے لوگ دیکھ رہے ہیں، یعنی علل اعلان فحش بے حیائی کے اندر تم جو ہے مبتلا ہو، تو دوسرے مقام پر یہ بات آئی ہے کہ تم اپنی مجلسوں میں علانیہ بدکاری کرتے ہو، یعنی اس حد تک
فحاشی اور اس حد تک گویا کہیے کہ ان کی جرت بڑھ چکی تھی اور بے حیائی اور ڈھیٹ پن تھا کہ علانیہ کام کرتے. تو یہاں پہ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ کے یہ سارے مطلب موجود ہیں کہ تم اس کے ساتھ یہ کام کرتے ہو. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. کیا تمہارا چلن یہی ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کر رہے ہو. اور یہاں جہالت سے مراد کیا ہے؟ جاہلانہ رویہ. یعنی وہ جہالت کی بات نہیں کہ جو ہے تم بغیر پڑھے لکھے لوگوں کا یہ کام ہے، یہ طریقہ ہے، بلکہ یہاں پر حماقت اور سفاہت کے معنوں میں استعمال کیا ہے لفظ جہالت کو. اور قرآن اس معاملے میں مختلف مقامات بیان کرتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو یہ کون؟ وہ لوگ نہیں کہ جو علم نہیں رکھتے، یعنی بے علم لوگوں سے الگ ہو جائے، جاہل سے مراد یہ، بلکہ وہی لوگ ہیں کہ جو جاہلانہ رویہ اختیار کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ بات ہے. یہ تو کہا کہ تم جو ہے سخت جہالت کا کام کرتے ہو. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. یہ بڑے، وہی بات آ گئی سامنے. یعنی اس معاملے میں انہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے یہ یہاں بڑے ایسے ہیں تو یہ چلے جائیں یہاں سے، یعنی ان کے لیے جگہ نہیں ہے، ہم ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر یہ پاک باز ہیں تو اپنی پاک بازی کہیں اور جا کے کریں. اپنی یہ کہہ دیتے ہیں، آج بھی لوگ باز ہوتے ہیں بھائی یہ ملائیت اپنی کہیں اور لے جائیے اٹھا کے، یہاں نہیں چلے گی. یعنی جہاں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں دین کے خلاف کام کا، کوئی انہیں سمجھائے تو کہتے ہیں یہ ملائیت نہیں چلے گی، اٹھاؤ یہاں سے اس اپنے کام کو، کہیں اور جا کے کام کرو. تو اس معاملے میں ان کا طریقہ کیا تھا؟ وہاں تو ظاہر رسول اللہ کے اب یہ کیا کہتے ہیں؟ بستی سے ہی نکال دو انہیں. یعنی یہ بڑے اپنے آپ کو پاک باز بنتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ ان کو یہ غلط اور گناہ نظر آتا ہے، لہذا ان سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، یعنی ان سے دامن چھڑا لیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ. آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا. یعنی یہاں بھی اللہ نے پھر یہ بات بتائی کہ لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والے بچا لیے گئے، لیکن سارے نہیں. جو مستحق عذاب ہے اسے الگ کر دیا گیا. صرف یعنی اگر یہ صرف رسول کے گھر والے ہونے کی بنیاد پہ بچائے جاتے تو بیوی بھی بچائی جاتی، لیکن اس بنیاد پہ نہیں بچائے گئے. اس بنیاد پہ بچائے گئے کہ وہ ان کے پر ایمان لائے تھے، ان کے ساتھ اہل ایمان تھے. اللہ نے کہا کہ ہم نے ایک گھر کے سوا کوئی نہ پایا وہاں اہل ایمان کے اندر مومن گھر، تو یہ لوط علیہ السلام کا گھرانہ تھا. لیکن اس میں بھی ان کی بیوی جو تھی وہ اس سے الگ تھی. تو کیا ہوا ان کے لیے؟ قرآن بار بار بیان کرتا ہے کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. اللہ نے کہہ دیا تھا انہیں پیچھے رہنا ہے، انہیں ساتھ نہیں جانا ہے. تو اس اعتبار سے بتا دیا گیا کہ یہ جو نجات کا سبب کیا ہے؟ رسول کا گھر ہونا نہیں ہے، بلکہ ایمان کا اور تقوی کا معاملہ ہے. جو پیچھے بات کی تھی وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، تو یہی بات ہے جو یہاں پر دوبارہ بتا دی گئی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے. غور کرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کیا بات کرتے ہیں؟ بات تو ایک ہی ہے، بار بار یہ سامنے آتا ہے قصہ، لیکن ہر مرتبہ کوئی ایک ایسا جملہ، کوئی ایک ایسا پہلو، کوئی ایسی بات جو ہے اس میں سامنے آ جاتی ہے. اب یہاں کیا بات کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، یعنی پہلے تو بتا دیا کہ ہم نے برسائی ان کے اوپر وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، بہت ہی بری برسات. اور کیا؟ وہ ان لوگوں کے حق میں جو منذرین یعنی انذار کیے جا چکے تھے، ڈرائے جا چکے تھے، خبردار کیے جا چکے تھے، جنہیں متنبع کرنے والے متنبع کر رہے تھے لیکن پھر نہیں باز آئے. تو یہ معاملہ ایسا نہیں ہوا کہ یہ جو معاملہ ہے صرف اس طرح سے تھا کہ اندھیرے میں رہے، پتہ ہی نہ چلا اور مارے گئے. تو ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ جب انہوں نے اس کا یہ کام کیا تو اس کا نتیجہ جو ان کے سامنے پہلے سے واضح کیا جا رہا تھا، بتایا جا رہا تھا کہ دیکھو یہ نتیجہ، یہ انجام ہوگا. لیکن جب انہوں نے اس پر اصرار کیا تو پھر اس کا انجام بد ان کے سامنے آ گیا. ایک خطبہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے، یہاں پر ایک خطبہ مکمل ہوتا ہے، آگے دوسرا خطبے کا آغاز ہوتا ہے. تو پہلی بات یہاں جو اس کے اختتام پر سامنے رہنی چاہیے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جو پچھلی قوموں کے ذکر تذکرے ہمارے سامنے رکھتے ہیں، یہ اسی اعتبار سے ہوتے ہیں کہ ان سے
انسان عبرت حاصل کرے اور ان سے جو ہے وہ کہیے اس کے سامنے کوئی اس میں نصیحت کا پہلو جو ہے وہ سامنے رہے، چاہے وہ کافروں کے حوالے سے بات کرنے کی بات ہو یا اہل ایمان کا اپنا معاملہ ہو کہ ان کے لیے جو رہنمائی کے پہلو ہوتے ہیں تو یہ پہلو اس کے اندر موجود رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک طرف تو مشرکین مکہ کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ دیکھو تمہارا انجام بھی وہی ہو جائے گا جو ان پہلے والوں کا ہوا، اور دوسری طرف اہل ایمان کو بھی یہ بات بتا دی کہ تمہارا کام پہلے والوں کی طرح اپنا کام کرتے چلے جانا ہے، اگر وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹ لے گا، تم اپنا کام اپنے طور پر انجام دیتے چلے جاؤ اور اس فکر سے اپنے آپ کو الگ کر لو کہ کب یہ کام ہوگا۔ تو اس پر پہلا خطبہ مکمل ہوتا ہے، دوسرا کا آغاز ہوتا ہے قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ اے نبی کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا، اور پھر ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں۔ یہاں اس آیت میں اس کے دو حصے کر لیجئے۔ پہلے حصے کے اندر تو بات یہ آ گئی الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، یعنی یہ اللہ رب العالمین کی حمد تعریف بیان کرنا اور اس کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کہنے اصطفیٰ چن لیا، تو اسے چنے ہوئے بندے عام طور پر اس سے مراد جو ہے انبیاء کی بات ہی ہوتی ہے کہ ان پر بھی سلام جو ہے وہ بھیجا گیا کہ ان کے سوا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، تو تمام چنیدہ بندے اس کے اندر آ جائیں گے۔ لیکن خصوصیت سے بات کیا ہے؟ اللہ کے رسولوں کی بات ہے اس کے اندر۔ تو یہ اس میں جیسے اب جیسے عرض کیا کہ دوسرا خطبہ شروع ہو رہا ہے، تو اس مقام پر یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے، یعنی یہ تعلیم بھی ہے کہ خود بات کا آغاز کیسے کیا جائے، اس انداز سے کیا جائے۔ تو یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ اہل علم کا طریقہ یہی ہے کہ جب وہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے رسولوں پر سلام کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ تو عام طور پر یہ جملہ جو ہمارے سامنے یہاں سے مل جاتا ہے کہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، تو یہ سکھا دیا گیا کہ اس طرح سے کام ہونا چاہیے۔ تو یہ ویسے بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اللہ کے ان بندوں پر سلام جیسے ذکر ہوا پچھلے انبیاء کا، تو ان انبیاء کا بھی اب بات دوسری شروع ہو رہی ہے، لیکن وہ سب جو ہے ہمیشہ ان کا ذکر ہوگا اس اعتبار سے کہ ان پر سلامتی کی دعا موجود رہے گی۔ تو آگے فرمایا ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یہ وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں، اللہ خیر اما یشرکون۔ اچھا یہ بظاہر ایک چھوٹا سا جملہ ہے، بظاہر ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن دیکھیں تو بات تو بڑی ہے۔ یعنی یہ پوچھا جا رہا ہے، کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ یہ مشرکین سے پوچھا جا رہا ہے۔ یعنی یہ ایک طرح سے عجیب بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مشرکین سے پوچھا جا رہا ہے بتاؤ تمہارے معبود اچھے ہیں یا اللہ اچھا ہے، یعنی اس بارے بتاؤ۔ تو یہ جو سوال، یعنی اگر کوئی کسی کو معبود بنا رہا تو اچھا سمجھ کے بنا رہا ہے، لیکن یہاں جو سوال کیا جا رہا ہے اس اعتبار سے کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوں کہ کیا یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ، یا آدمی جب کسی کو اور ملاتا ہے تو کیا بات پوری نہیں ہوتی تو کسی اور کو ملاتا ہے سامنے، یعنی اس اعتبار سے، یا اس سے بہتر ہوتا ہے تو اس کی طرف جاتا ہے، اس سے بہتر ہو تو اس کی طرف جائے، اسے چھوڑ کر اچھا چلو اس کے ساتھ یہ بھی کر لیتے ہیں، یعنی اس طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن برتر کو چھوڑ کے کمتر کی طرف کوئی نہیں آتا ہے، برتر کو چھوڑ کر کمتر کی طرف کوئی نہیں آتا، یعنی ان کی یہ جرت نہیں تھی، ان کی یہ مجال نہیں تھی کہ یہ کہہ دیتے کہ ہاں اللہ کے مقابلے میں یہ اچھے ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں نہ کل کسی کی جرت تھی نہ آج کسی کی جرت ہے کہ جنہیں اللہ کے ساتھ معبود ٹھہرایا جا رہا ہے کہ وہ کوئی کہہ دے کہ ہاں نہیں یہ اللہ سے زیادہ اچھے یہ ہیں۔ تو جب اللہ ہی اچھا ہے، اور آگے دلائل اس کے لیے کافی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے، یعنی مضمون اسی طرح کا شروع ہو رہا ہے، تو اس میں یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں کہ کیسے اللہ اچھا ہے، یعنی یہ بات جو کہی گئی ہے تم دیکھو یہ اللہ نے کام کیے اور تمہارے معبودوں نے کیا کام کیا، بتاؤ ذرا، ان کا کوئی کارگزاری ہے، کوئی ان کا کارنامہ ہے، کوئی ان کا ایسا معاملہ ہے کہ جس کی بنیاد پر تمہیں کوئی ابہام پیدا ہو گیا، شک پیدا ہو گیا۔ تو یہ بات ان کے سامنے تھی اور اس میں کہا گیا کہ آپ تم بتاؤ کہ کیا کوئی ہے ایسا، تو یہ بات اپنی جگہ پر تھی کہ اس کے جواب میں وہ یہ کہنے سے قاصر تھے کہ ہاں ایسا کوئی اچھا ہے، اس لیے اگر وہ کہتے تو انہیں معلوم تھا کہ قوم کا عقیدہ یہ نہیں ہے اللہ ہی کو برتر مانتے، بلکہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ان لوگوں
کو بناتے اور ان کے ساتھ طریقہ وہ اختیار کرتے جو اللہ کے ساتھ اختیار کرنے کا ہے، یعنی انہی کو راضی کرنے کی فکر میں لگے رہتے اور انہی کی عبادت کر رہے ہوتے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہیے ان سے، پوچھئے ان سے، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ یعنی یہ بات پوچھی جا رہی ہے، کیا ایسا ہے کہ کوئی الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہے جو اس نے کام کیے ہوں؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ سوال اللہ رب العالمین پوچھ رہے ہیں، یعنی بات کہ یہ کام کس نے کیے۔ پہلا سوال کیا تھا، اس کے ساتھ اس بات کو رکھیے، یعنی اس سوال کے ساتھ یہ سوال چل آ رہا ہے سامنے۔ پہلے پوچھا تھا اللہ خیر اما یشرکون، اللہ سے کوئی یہ تمہارے جو معبود جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو کیا اللہ سے بہتر ہیں؟ پوچھا جا رہا ہے ان سے، اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں تم اس کا شریک ٹھہرا رہے ہو؟ اب پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابھی یعنی جواب تو چھوڑ دیا ان کے اوپر، اب کہا بھلا بتاؤ بھلا وہ کون اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ اب ظاہر ہے کوئی مشرک یہ نہیں کہہ سکتا کہ آسمان و زمین فلاں 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 نے پیدا کیے ہیں، اور جس نے تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائی، پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ تو کسی کے پاس یہ جرت نہیں تھی کہ جو یہ کہہ دیتا کہ ہاں اس کام میں کوئی اور بھی شریک ہے۔ وہ سب اس بات کو تسلیم کرتے اور جانتے تھے کہ یہ سارا کام اللہ ہی کا ہے، اور یہ دلیل اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار دیتے ہیں، بار بار یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ پوچھتے بھی ہیں قرآن مجید میں، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ ارے تو یہاں درختوں کی بات ہو رہی ہے، ان سے پوچھو خود انہیں کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ سورہ زخرف میں یہ مضمون ہمارے سامنے آتا ہے، ان سے پوچھو آسمان سے پانی برسایا، مردہ زمین کو جلا اٹھایا کس نے؟ تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ یعنی یہ جوابات ان کے تھے اپنی جگہ پر موجود، یہاں ان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، تو یہ سارے یہ بات تسلیم کرتے تھے مشرکین، اور آج بھی مانتے ہیں کہ کائنات کا خالق اور نظام کائنات کا مدبر تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اب یہاں دلیل یہ دی جا رہی ہے، آگے چل کر بات آتی ہے واضح، جب یہ سب کام اللہ کے ہیں تو پھر اللہ ان کی طرف رجوع کرنے کا کیا سبب ہے، کیا بنیاد ہے؟ پھر اللہ سے قریب کر دیں گے تو اللہ نے کہا ہے کیا کہیں یہ بات، یا کس بنیاد پر کر دیں گے؟ تو یہ سب چیزیں اس کے اندر سامنے آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے بتاؤ؟ پھر فرمایا بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس نے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ میں سے اکثر لوگ نادان ہیں، بل اکثرهم لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، یعنی لا علم ہے، نادان ہیں۔ پہلے کہا تھا بل ہم قوم یعدلون، اب کہا ہے بل اکثرهم لا یعلمون، یعنی اسی بات کے جواب میں کہ پہلے ایک بات کہی بتاؤ کس نے کام کیے، تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مزید یہ بات بتاتے ہیں۔ اور یہ جو ان پر جتنا غور کیا جائے، ایک یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ جو دلائل قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے دیے ہیں، عام طور پر ایک خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو مشرکین کے لیے بات ہو رہی ہے، یعنی ایک عام ذہن کیا ہے کہ جیسے اہل ایمان کی بات کر رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے سامنے بات آتی ہے بھائی یہ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، یہ جو بات ہو رہی تھی پیچھے گزری، یہ خوشنما باغات کس نے اگائے، یہ سب کس نے کیا؟ اللہ، ہم تو مانتے ہیں پہلے سے ہی، تو یہ کس سے ہو رہا ہے؟ مشرکین سے بات ہو رہی ہے۔ یا اب یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے اس نے زمین کو جائے قرار بنایا، اس کے اندر دریا رواں کیے، اس نے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ ہم کیا کہہ سمجھ رہے ہیں؟ مشرکین سے بات ہو رہی ہے، یہ تو ظاہر سی بات ہے انہی کا معاملہ ہے، ہمارے لیے کیا، ہم تو صرف پڑھنے اور بیان کرنے والے، ہمارے لیے اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔
ایسا نہیں ہے. یہ دلائل جو ان کے سامنے رکھے جا رہے ہیں یہ ہماری بھی ایمانی کیفیت کو بڑھانے کا سبب ہیں، ذریعہ ہیں. یعنی ہمیں بھی ان کی ضرورت ہے. یہ ہمارے ایمان کی جو بالیدگی ہے، یعنی اسے جو خوبی حاصل ہوتی ہے اور اسے جو نشو و نما ملتی ہے وہ ان دلائل پر غور کرنے سے ملتی ہے. دیکھو یعنی آدمی جب غور کرتا ہے، سوچتا ہے، ایک تو سرسری ہے، آدمی بات کرتا ہے آگے نکل جاتا ہے، لیکن جب انسان اس اعتبار سے دیکھتا ہے کہ یہ جو زمین ہے خالی، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، لآیات لأولی الالباب. یہ آسمان و زمین کی پیدائش میں، ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش میں، یہ شب و روز کے بار بار پلٹ کے آنے میں نشانیاں کن کے لیے؟ اولو الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو اہل ایمان عقل مند نہیں ہوتے، پہلے عقل مند تو وہی ہیں جنہوں نے اللہ کو پہچانا ہے، تو انہیں اس پر غور کرنا، ان کے لیے بات ہے. غور کرتے ہیں، سوچتے، سمجھتے، دیکھتے، تو سر آدمی دیکھتا ہے کہ یہ جو زمین اللہ رب العالمین نے بنائی ہے اور اس زمین پر کتنی مخلوقات ہیں، اس زمین کے اوپر جو مخلوقات ہیں ان کے بارے میں اگر انسان سوچے تو پتہ چلتا ہے کہ لاکھوں قسم کے حیوانات اس کے اوپر پائے جاتے ہیں، لاکھوں، انسان کے علاوہ. یعنی جو مختلف نوع کے جو حیوانات ہیں، حشرات الارض ہیں، دیگر ہیں، یعنی ان کی جو انواع ہیں، ان کی جو قسمیں ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں. یعنی 10 لاکھ سے زائد کی بات، اتنے حیوانات جو گنتے ہیں یہ لوگ اس میں ماہر کے حیاتیات جو ہیں، اس کے بعد اس حوالے سے، اور پھر نباتات کے حوالے سے، تو اس کے میں وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں، مختلف انواع جو نباتات ہیں. اب ان سب کے لیے جو اللہ نے بنایا ہے سارا نظام، انسان اپنی جگہ موجود ہے، اصل تو انسان ہی ہے کہ جن کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے اس کو بنایا ہے اور جس طرح سے یہ کائنات کا یہ حصہ اپنی جگہ کام کر رہا ہے، تو اس پر جب انسان سوچتا ہے اور غور کرتا ہے تو حقیقت کیا سامنے آتی ہے؟ بڑا حکیم ہے جس نے یہ سارا نظام بنایا ہے. یعنی ایک ایسا کرہ، ایک ایسا گولا، یعنی گول زمین کی جو کیفیت ہے کہ جو کسی سہارے پر نہیں ہے، ہوا میں معلق ہے، اور صرف معلق ہی نہیں ہے بلکہ مستقل گردش بھی کر رہا ہے. کتنا کیا آسان ہے یہ بات. یہ جو ہے یہاں پر کوئی اضطراب نہیں ہے، یعنی کوئی ہلچل نہیں ہے، اور بالکل سب سکون کا معاملہ ہے یہ. تو اس اعتبار سے یہ کیسا انتظام کیا اس کے لیے. پھر سورج کے ساتھ یہ دنوں اور کا بننا، یعنی اس کی گردش جو ہے، ابھی جو اللہ نے زمین کو اس طرح سے بنایا نا یہ کہ اس سے موسم بھی بنتے ہیں اور اس سے جو ہے کہ یہ شب و روز بھی بنتے ہیں. یعنی اس کی محور کے گرد جو گردش ہے اس اعتبار سے جو ہے، اور سورج کے گرد جو گردش، آج ہم یہ بات جانتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے، تو ایک طرف دن و رات بن رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے موسم بن رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا. یہ اگر یہ نظام نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ نظام نہ ہوتا اگر سورج کے سامنے زمین کا ایک ہی حصہ رہتا تو آج کیا کہتی ہے سائنس؟ زندگی ممکن نہ ہوتی. زندگی جو سامنے ہوتا وہاں حرارت کی وجہ سے، اور جو پیچھے ہوتا وہاں سردی کی وجہ سے، خنکی کی وجہ سے زندگی ممکن نہیں ہوتی. تو ایسا نظام بنایا یہ اس اعتبار سے ہے یہ. اور پھر اسی طرح سے پورا اس کے بارے میں جتنا آپ دیکھیں اور سوچتے چلے جائیں، کیسے اس پر ہوا کا معاملہ اس اعتبار سے جو انسان کو زندگی فراہم کرنے کے لیے اسی کے اندر مطلوبہ کیسے موجود ہوتی ہیں. یہ بھی نہ ہوتی تو زمین جائے قرار، کہا نا یہ کس امن جعل الارض قرارا، قرار پکڑا یہاں پر ہم نے اس کے اندر موجود ہیں. کس بنیاد پر ہے؟ کہ سارا انتظام اس کے لیے ایسا کر دیا ہے کہ انسانی ساری ضروریات جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں. یہ کشش ثقل جسے ہم کہتے ہیں، یعنی جتنی چیزیں اللہ نے، پانی، ہوا، یہ سارے معاملات جو ہیں اس کی بنیاد پر یہ یہاں اکٹھے ہیں. یعنی کشش ثقل پر انسان، ورنہ کیا ہوتا یہ اس طرح نہ ہوتے. وہ جو جب کشش ثقل دریافت کر رہا تھا تو اس نے کیا دیکھا تھا؟ اس نے دیکھا تھا کہ یہ سیب گر کر زمین کی طرف کیوں آتا ہے، آسمان کی طرف کیوں نہیں چلا جاتا. تو اگر یہ نہ ہوتی اور چیزیں آسمان کی طرف چلی جاتی تو ہم کیا کرتے؟ یعنی معاملہ کیا ہوتا؟ یہ ہے نا اپنی جگہ یہ بات. یہ تو ہوتے اس طرح، وہ تو ادھر سوچ رہا ہے کہ زمین کی کشش ثقل جس نے پیدا کیا یہ کشش ثقل رکھی، اگر نہ ہوتی. خلا میں کشش ثقل ہے نہیں ہے. خلا میں یہ تو ہر ایک کا اپنا الگ ہے. کشش کہنے جو سیارے ان کے اپنے وہاں کا ہے، ورنہ خلا میں کیا ہے؟ یعنی بے وزن کیوں ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ وزن کا اور سارا معاملہ جو ہے اس اعتبار سے، تو یہ چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے اس میں، اور پھر اسی مناسبت سے اس پر بھی آپ دیکھیں بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے آتی ہیں. اس مناسبت سے جتنی ہماری ضرورت ہے، اگر زیادہ ہو جاتی تو نتیجہ کیا نکلتا؟ کہ پھر یہ نقل و حرکت ممکن نہ رہتی. بہت ساری خرابیاں اس کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہیں، ہوا کثیف ہو جاتی، سارے معاملات. اور اگر
جو کہیں بڑھ یعنی کم ہو جاتی، اس کے جو اثرات ہوتے وہ پھر الگ سامنے آ جاتے. تو غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے یہ ایسا کام کیا، ایسی مناسبتیں ہیں یہ ساری کی ساری کہ جن کو انسان دیکھے تو اس کے سامنے یہ بات آ سکتی ہے کہ کسی خالق اور ایسا جو بڑا حکمت والا ہے اس کی منصوبہ سازی کے نتیجے میں یہ کام ہوا ہے. کچھ اتفاقی حادثات نے یہ کام نہیں کیا. یہ ہے بنیادی بات. کوئی اتفاقی حادثات سے ہی کام ہو گیا. تو دہریوں کے لیے بھی اس کے اندر جواب ہے، مشرکین کے لیے بھی جواب ہے. کوئی کہے کسی جن نے سب یہ بنا دیا، کسی ولی نے، کسی دیوتا نے، کسی فلانے بت نے، کسی نے، کوئی کسی میں جرت نہیں ہے کہ بات کہہ سکے کہ ہاں فلاں نے یہ کام کر دیا. یہ تو اللہ ہی نے کام کیا ہے. یہ یعنی اگر جو دہری انکار کرتے ہیں ان کے لیے بھی کہ وہ بتا دیں کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ اس اعتبار سے یہ اتفاقی حادثات جو ہیں یہ سارے کے سارے ہوئے اور یہ سب کچھ بن گیا. ممکن نہیں ہے. تو اس کے اندر اور بھی دلائل سامنے آ رہے ہیں، انہیں اسے نشست میں رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.